فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد. عن سلمى ابن الاقوى قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعده من النار. صحیح بخاری. سلمہ ابن اقوى رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. سلمہ ابن عمر ابن سنان الاقوى الاسلمی یہ صحابی ہیں، بیعت رضوان میں رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 غزوات میں انہوں نے حصہ لیا ہے. نڈر، شجاع اور تیر انداز تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں انہوں نے افریقہ کی جنگ لڑی. ان سے 77 احادیث مروی ہیں. 74 ہجری سن 693 عیسوی میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی. اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد امت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ احادیث مبارکہ ہے، جو در حقیقت تفسیر ہے قرآن کریم کی. اس عظیم سرمایہ میں بعض لوگوں نے رخنہ اندازی سے اور جھوٹ سے کام لیا. اس طرح کے اس عمل کو حدیث کی اصطلاح میں وضع حدیث سے تعبیر کیا گیا ہے. میرے چینل الہدایہ پر موضوع احادیث کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے تاکہ عوام اور خواص کو من گھڑت واقعات اور حدیث کا پتہ چلے. تو میں ان روایات اور واقعات کا ذکر کروں گا جو حدیث کے نام سے امت میں مشہور اور معروف ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اس کا سرے سے ذکر ہی نہیں ملتا. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ باتیں، وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جن کا خاتمہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس اہم فریضے میں میرا ساتھ دے کر ثواب دارین حاصل کریں گے. تو اب کرنا کیا ہے، ہمیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ کر اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ حضرات موضوع احادیث اور من گھڑت واقعات کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.